اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی بولے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے کہو کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، کس کتاب میں لکھا؟ اگر کوئی RSS کا گنڈا آ جائے، VHP کا گنڈا آ جائے، وشو ہند پریشد کا لٹیرا آ جائے، یہ لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے، دیش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سمویدھان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، میری زبان کڑوی ضرور ہے، لیکن 1925 میں جن کا جنم ہوا، ہم کب سے لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ رہے ہیں 1700 سے۔ تمہارا جنم ہوا کب؟ 1925 میں۔ ہمارا مشن انگریز سے لڑائی ہماری کب سے جاری؟ 1755 سے۔ ہم تب سے لڑ رہے ہیں، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ نماز مت پڑھو۔ وائے؟ کیوں نہ نماز پڑھیں؟ نماز because Allah said in the holy Quran اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ therefore I am offering صلاح، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اقیموا الصلاۃ۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، RSS، بجرنگ دل، VHP، ہندو مہا سبھا، اگر ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے تشدد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، تو آپ اس کو پیار سے کہو کہ نماز پڑھنا اگر پاپ ہے تو پوچھو شری رام چندر جی سے۔ رامائن مہابھارت، رامائن کے اندر یہ بات کہی گئی جب شری ہنومان جی نے کہا کہ ہاؤ کین آئی پرے، ہائی کین آئی ورشپ آف گاڈ، ہم ایشور کی بھکتی کیسے کریں شری مریادا پرشوتم؟ تو شری رام چندر جی نے کہا کہ پتما دارکا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیود دین مجیتے، تھوڑا جھک جاؤ، تریتیانن کوڈلا کاریہ چترتردیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا، کہی یہ بات شری رام چندر جی نے کہی ہنومان کو کہ کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی عبادت کی تلقین کر رہے ہیں، وہ بھی کون سی عبادت؟ وہی شاستانگ عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز کا طریقہ سیم بتایا گیا۔ اب کیا جرم ہے، یہ کیا پاپ ہے؟ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز، اگر قرآن کی آیت کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے ہم مجرم بن جاتے ہیں، تو آپ کے وید میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے RSS کے بھائیوں، تو آپ اپنے وید سے بھی اس منتر کو نکال کر جلا دو، مٹی میں، بھٹی میں ڈال دو۔ یہ نفرت کی صرف بات، یہ صرف نفرت کی بات۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا آپ سب لوگوں سے، ہمیں سب سے پہلے دھارمک اعتبار سے اسٹرانگ بننا ہے، یعنی ہمارا جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے، ہمیں اس سے جڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں جڑیں گے نوجوانوں، اگر صرف سیلفی میں ایئر فون لگا کر لولی پوپ، ٹولی پوپ، ٹالی ووڈ، لولی ووڈ، ان سب کا گانا سننے میں اگر آپ نے اپنی عمر بتا دیا تو اللہ اتنا ڈنڈا مارے گا، اتنا ڈنڈا مارے گا کہ آپ کا لال کر دے گا مار مار کر کمر، کہ تم کو جوانی دی تھی کس لیے؟ باڈی بنانے کے لیے، تم نے تو باڈی بھی نہیں بنایا، صرف سیلفی لیتے تھے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ سیلفی جتنے شوق سے لیتے، اتنے شوق سے حدیث یاد کرتے، اتنے شوق سے قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ اپنی جوانی اللہ پوچھے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اپنی عمر کو کہاں فنا کیے؟ جوانی کہاں؟ لڑکی کے پیچھے، گرل فرینڈ بنانے کے پیچھے بناؤ گرل فرینڈ۔ ادھر یوگی جی کھڑے ہیں کیا لے کر؟ لو جہاد لے کر، ڈنڈا لے کر۔ تم اگر نکاح کرو گے کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے، وہ کہے گا کہ آ جاؤ کان پکڑ لو، لو جہاد کا قانون ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال کر جیل میں ڈال دیں گے آپ کو۔ نہیں، محبت اللہ اور اس کے رسول سے کیجئے۔ ہمارے نوجوان جتنی محبت سوشل میڈیا سے کرتے ہیں، جتنی اپنی گرل فرینڈ بناتے، گرل فرینڈ نوٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اجازت نہیں ہے قرآن میں، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ جاگ جاؤ۔ جوان اگر جاگ گئے، اس قوم کے نوجوانوں میں اگر دینداری آ گئی، تو اس قوم کو عروج پر جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتی، کوئی نہیں۔ کیا تبدیلی لانی ہے؟ آپ نماز شروع کریں۔ گناہ کرتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، راتوں کو گانے سنتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بالکل کل ہی بند کر دو،
میں نہیں کہوں گا، میں لیکن یہ کہوں گا کہ آپ نماز شروع کرو۔ انشاءاللہ نماز میں وہ طاقت ہے، نماز میں وہ چیز ہے، وہ صفت ہے، وہ کیپیسٹی ہے کہ نماز پڑھیں گے آپ تو یہی نماز آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روک دے گی۔ آپ پھر کسی لڑکی کے پیچھے نہیں جائیں گے، آپ پھر شراب نہیں پئیں گے، آپ پھر کسی کے حق نہیں ماریں گے، آپ پھر کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ آپ شراب پی پی کر، ہمارے نوجوان شراب پی پی کر ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے۔ میرے بھائیوں نہیں، آج آپ کو ختم کرنے کی تیاریاں چل رہی اور آپ بیٹھے ہوئے سیلفی لینے میں پڑے ہوئے۔ نہیں میرے بھائیوں، سیلفی لیتے ہیں سیلفی، اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی یہ جوانی، آپ کی یہ عمر ہے۔ اللہ پوچھ لے گا جوانی کہاں ختم کر کے آئے تو کیا جواب دو گے میرے جوانوں؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تمہاری جوانی تھی، تمہارے سامنے میں گلناز کی عزت لوٹی گئی، تمہارے سامنے میں بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی، تمہارے سامنے میں 3 اناؤ کی بہن کے ابھی 5 دن پہلے عزت لوٹ کر ان کے دوپٹے سے پیڑ میں لٹکا دیا گیا، تمہارے سامنے میں کرشی بل آئے۔ ادھیادیش، what is need to bring out ادھیادیش, what is need to pass, what is need to the grant the ادھیادیش۔ ادھیادیش کسانوں کے خلاف یہ بل آیا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ادھیادیش کیا، میں نے شاید کسی تقریر میں ایکسپلین کیا ادھیادیش کیوں، یہ کسان کیوں آندولن کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اس لیے آندولن کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانون آیا۔ کیسے قانون آیا ان کے خلاف؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں ایک یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، پہلے کیا ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسان اپنا سب کچھ اپج کرتے ہیں، اپنے ٹریکٹر میں ڈال کر لے کے جاتے ہیں منڈی میں، جو زیادہ قیمت دیتا ہے ایم ایس پی منیمم سپورٹنگ پرائز اسی کو بولتے ہیں، جو زیادہ قیمت دیتا ہے اسی کو ہم بیچ کر آ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو قانون بنا ہے تو اس قانون میں یہ منیمم سپورٹنگ پرائز کو قانون میں لکھا نہیں گیا ہے۔ سرکار تو بولتی ہے کہ یہ سپورٹنگ پرائز رہیں گے، لیکن اس کو قانون میں نہیں لکھا ہے۔ تو قانون میں جب لکھا ہی نہیں تو کیا اعتماد کریں؟ اب سے 5-6 سال پہلے تو یہ بھی کہا تھا کہ 15 لاکھ ٹکا دیں گے، 15 ٹکا تک نہیں پہنچا ہمارے اکاؤنٹ میں۔ پہلے بولے تھے کہ بھئی نوٹ بندی سے اتنا فائدہ ہوگا، جی ایس ٹی سے یہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے خود بزنس کے اندر کتنا فرق پڑا ہے۔ میں کپڑے کا ویاپاری ہوں، ہمارے دکان کے اندر کتنا لاس ہوا۔ ہم پہلے مال لاتے تھے سورت سے، مال بھیلواڑہ سے لاتے تھے، لیکن اب ہمارا سے وہاں سے ایکسپورٹ کا کام رک گیا، اسی جی ایس ٹی کی وجہ سے اور نوٹ بندی کی وجہ سے۔ جو کام ہمارا کلکتہ میں چلتا وہ کام ہمارا ٹھپ پڑ گیا۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے جو بزنس کرنے والے ہیں وہ کام آپ کا ٹھپ پڑ جاتا۔ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اور ہم کو ان کو جھوٹ بولنے کا کہنے کا ادھیکار ہے۔ آرٹیکل نمبر 19 کے تحت فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ وہ ہمارے پی ایم ہیں، ہم کو درد ہوگا تو ہم پی ایم کو کہیں گے۔ جیسے ہم کو درد ہوتا ہے تو ہم اپنے ابا کو کہتے ہیں کہ ابا پیٹ میں درد ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیے۔ تو ایسے ہی اس دیش کے ابا فادر ہوئے کون؟ پی ایم صاحب۔ ہم کو تکلیف ہوتی تو ہم کو کہہ سکتے۔ تو یہ ادھیادیش لایا۔ یہ اچھا ادھیادیش کیا ہے؟ ادھیادیش کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی معاملہ ایسا سامنے آیا کہ اس معاملے کا سمادھان سمویدھان میں نہیں ہے، قانون میں لکھا ہوا ہی نہیں، ایمرجنسی کی صورت آ گئی، سمویدھان میں لکھا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھٹافٹ اس کے اوپر ایک آرڈیننس لاتے ہیں، پھٹافٹ ایک دم آنن فانن ایک بل لے کر آتے ہیں۔ اس کو پاس نہیں کرتے، نہ لوک سبھا میں پاس کرتے، نہ راجیہ سبھا میں پاس کرتے، کہیں پر بھی پاس نہیں کرتے، بلکہ فوراً اس کو بل کو لا کر، آرڈیننس لا کر کے اس کو بعد میں پاس کرتے، اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کسانوں کے لیے ایسی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوئی تھی؟ بلکہ کسان تو پوری دنیا کے لوگ کووڈ میں منہ میں ماسک لگا کر، ہاتھ دھو کر
अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोविड-19 इस कोरोना काल के अंदर मेहनत की है, 24 घंटा जाग जाग कर इस देश को अगर अनाज किसी ने बख्शा है तो उस कौम का और उस बिरादरी का नाम किसान है, फार्मर है। आज उसी बिरादरी को आप बंद कर रहे हो। अगर उन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया, अगर उन्होंने मूंजी और चावल उगाना बंद कर दिया, ये जो खा खा कर इतना मोटा मोटा पेट बना लिए हो सारे तुम पार्टी के लोग, तो कहाँ से तुम्हारा पेट बढ़ेगा, कहाँ से तुमको रोटी मिलेगी, कहाँ से तुमको दाल और चावल नसीब होगा। इसीलिए उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मंडी बंद नहीं, और एक क्या कानून आया इसमें पता है? इसमें क्या है? इसमें यह है कि बाहर से पाकुर से एक सेठ जी आएंगे आपकी बस्ती में, आपसे आके कहेंगे कि तुमको चावल उपज करना है, और चावल 5 महीने पहले आ जाएंगे। आने के बाद आपसे कहेंगे कि आपको चावल लगाना है, आपको हम कीमत अभी तय कर देते हैं 1000 रुपये क्विंटल। एग्रीमेंट बन जाएगा, वो पैसे दे देंगे आपको या पैसे नहीं देंगे, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब आपका जो वो उसकी जो ज़मीन है 5-6 महीने के बाद में आप जो चावल लगाएंगे या धान लगाएंगे तो 5-6 महीने के बाद